اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی انگوٹھی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک نہایت ہی عمدہ دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ سعد کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک بیان کرتے ہیں۔ بولے، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش کے میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کو ایک ناقابل یقین حکومت و سلطنت عطا کی گئی۔ ان کے پاس ایک انگوٹھی بھی تھی جس کی وجہ سے تمام چرند پرند، ہوا، نباتات اور حیوانات بھی ان کے تابع تھے، آپ کے حکم کو تسلیم کرتے تھے، آپ کے تخت کو ہوا میں اپنے کندھوں پر اٹھائے چلتے تھے، آپ پرواز کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہی شان و شوکت سے آسمان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو ان کو ایک بدصورت، بدحال، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت دکھائی دی، جس کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کس خاندان سے ہوگی، کوئی اس سے شادی کرے گا، کتنی بری حالت ہے۔ بس اللہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی صحرا میں گر گئی اور تخت غائب ہو گیا۔ وہ فضا میں وہ جنات، وہ کیڑے مکوڑے، وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے ناواقف ہو گئے۔ سخر نامی جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ملی اور اس نے پہن لی، اس جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت ڈال دی گئی اور آپ سے تخت و تاج چھن گیا۔ سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا۔ سخر نامی جن محل میں جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گیا اور حکومت کرنے لگا۔ سب نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھا، اسی طرح سب کو دھوکہ دیتا رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے پاس بھی جانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جس سے آپ کی بیویاں محفوظ رہیں۔ اب اس سے بہت سی غیر مفروض باتیں ظہور میں آنے لگی۔ اس زمانہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک نہایت ہی پرہیزگار شخص تھا۔ اس کو شک ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ ایک روز اس نے کہا، کیوں جنات، اگر کوئی شخص رات کو جنبی ہو جائے اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو اور وہ سورج طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ یہ جواب سنا تھا کہ اس نے شور مچا دیا کہ یہ شخص بہروپیہ ہے، یہ حضرت سلیمان نہیں ہے۔ لیکن وہ جن 40 دن تک تخت سلیمان علیہ السلام پر رہا
ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ فضا کو حکم دیا کر مگر فضا اس کے حکم کو تسلیم نہ کرے، اور جنات کو بلائے تو جنات ان کی بات تسلیم نہ کرے۔ وہ کسی مخلوقات سے بات کرنا چاہے تو کوئی مخلوقات بات کا جواب تک نہ دے۔ وہ زمین پر پھرتے رہے پریشانی کے عالم میں کہ مجھ سے کیا ہو گیا، سوچتے رہے چلتے رہے۔ انہیں خیال آیا کہ اللہ اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہے۔ میں فضا میں تھا، زمین کی طرف دیکھ کر ایک عورت تو پست سمجھا، بیکار سمجھا۔ شاید یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آئی ہے۔ میں نے اس عورت سے معافی مانگوں گا اور اس سے شادی کروں گا، شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ ڈھونڈتے رہے مگر وہ عورت نہ ملی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو دریا کے پاس جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ عورت مل گئی۔ جیسے ہی وہ عورت ملی حضرت سلیمان علیہ السلام قریب گئے، دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے غلط گمان کیا تھا، میں عیب تلاش کیا، میں یہ بھول گیا تھا کہ تمہیں میرے خالق میرے مالک اللہ نے بنایا ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ غریب، لاچار اور بدصورت عورت مسکرا کر کہنے لگی کہ اس سے بڑا شرف میرے لیے کیا ہوگا کہ میں آپ جیسا خوبصورت نوجوان میرے ساتھ شادی کرے۔ مجھ بدصورت سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ سارا دن لوگوں کی تنقید اور تخلیق رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے شادی کی۔ پھر ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 مچھلیوں کا شکار کیا۔ ان میں سے ایک مچھلی بہت چمک رہی تھی۔ جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ قدرت اللہ سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اس وقت پرندے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب اللہ کا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ اس قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کی صندوق میں بند کیا اور قتل کر ڈالا۔ اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ دوستوں، کبھی بھی کسی کو بھی اپنے سے کم تر مت سمجھو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بدترین عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے اشراق ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔